فیس کر لیں. اب گرفتار جو ہو گیا بندہ تو بس ٹھیک ہے، پھر دیکھی جائے گی. اب یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو ہمت بھی، استقامت بھی اور صبر بھی. مجھے چوٹ لگے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے دکھ ملے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. بالکل ایک عام آدمی ہوں. کیا آئیڈیا تھا کہ گرفتاری ہو سکتی ہے؟ ہاں مجھے پتا تھا، میرے ڈرائیور کو بھی پتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میری اچانک نظر پڑی تو صدیق جان فائلیں پکڑ کے نا تو علی کے پیچھے کھڑا ہے. سیکورٹی کا مجھے بندوبست کرنے کا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا تھا. اب یہ صرف ہوتا ہے کہ آپ اونٹ کو باندھ لیتے ہیں، باقی توکل تو آپ کو اللہ رب العزت پہ کرنا ہوتا ہے نا. زندگی کا محافظ تو اللہ رب العزت ہے. وہ میری لائف کی انٹرٹینمنٹ تھا، میرے ہنسنے کی وجہ تھا. مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا اور ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ رہنا عدالت میں یا لوگوں کے سامنے، کیمراز کے سامنے میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں ٹوٹا ہوا دکھنا نہیں چاہتا تھا. میں احمد ابوبکر ہوں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت پاکستان کی یوتھ کا جو نیریٹو ہے، حکومت مخالف جو طبقات ہیں ان کے جو ہیرو ہیں عمران ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو 5 دن ہیں، جس طرح ہم سنتے تھے نا کہ وہ جو 17 دن ہیں، وہ جو 5 دن ہیں اس مارکے کے جو ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کی کورٹ کچہریوں میں 5 دن جس طرح سے ان کو پابند سلاسل کیا گیا، تو اس کے بعد جس طرح سے یہ سرخرو ہو کر نکلے ہیں پورے پاکستان نے، اور خصوصاً ان کے نقطہ نظر کے حامیوں نے، یا جس نقطہ نظر کے یہ علم بردار ہیں، انہوں نے بہت خوشیاں منائی ہیں. یقین مانیے لاہور ہائی کورٹ سے یہ اس دفعہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے عید کی خوشیوں کو، جو ان کے نقطہ نظر کے حامی ہیں، جو لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کے نزدیک عید کی خوشیاں دوبالا ہوئی ہیں. تو میں آج پنجاب کے لاسٹ ڈسٹرکٹ راجن پور سے آیا ہوں 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے، صرف یہی رہائی اور عید کی دونوں مبارکبادیں دینے. عمران ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے عمران صاحب. عمران صاحب بہت شکریہ. جو فینز ہیں آپ کے، انہوں نے بہت پیشنس کا، بہت صبر کا، بہت جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا ہے. میں نے دیکھا ہے ٹویٹر کے اوپر جس طرح لوگوں نے پہرا دیا آپ کے کیس کے اوپر، پورے پاکستان نے، وہ بہت قابل ستائش تھا. تو آپ کو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ تو ادا کریں نا ان کا. جی بہت شکریہ آپ سب کا. بلکہ میں نے اب ایک ویلاگ کیا تھوڑی دیر پہلے، اس میں بھی میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ اتنے سارے ہیں اور میں آپ سب کا نام بھی نہیں جانتا. ایون وکلا کا بہت شکریہ، اور جو بارز ہیں ان کا بہت شکریہ، صحافیوں کا سب کا بہت شکریہ. بیشتر کا میں نام جانتا ہوں، بہت ساروں کا نہیں بھی جانتا. سول سوسائٹی کے لوگوں کا بہت شکریہ. سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے والے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں دعا کی، جنہوں نے مسجد میں دعا کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یہ مشکل وقت جو ہے وہ آسان ہو جائے. میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت انسان پہ اتنی بڑی آزمائش نہیں ڈالتے جس کا بھار وہ نہ اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ انسان سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ اس کو ایسی آزمائش میں ڈالتے ہیں جس کو وہ پورا اتر سکے، اور ہمت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آزمائشوں پہ پورا اترنے کی. انسان کسی قابل نہیں ہوتا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف وہ اللہ کے حکم کی پابندی کر سکتا ہے. اگر اللہ آپ کو کہتا ہے کہ صبر کرو تو صبر کرنا چاہیے. اگر اللہ آپ کو کہتا ہے کہ سیدھی چیز کے اوپر یا حق کے اوپر آپ ڈٹ جاؤ تو پھر آپ کو ڈٹ جانا چاہیے. اللہ کا حکم مانتے ہوئے نا آپ کو لرزش نہیں ہونی چاہیے، یا آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ میں، اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اور یہ چیز وہی ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو پھر اس کو اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو اس کو ٹکر دینے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے. اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکریہ، اور اس کا تو ایک سانس کی بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ایک ایک سانس اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کا تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ، کبھی بھی حق ہی نہیں ادا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا تو بے شمار شکر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو توفیق دی، جنہوں نے دعا کی، جنہوں نے ذکر کیا، بات کی، جو پیچھے آئے، جو کھڑے رہے، جو ڈٹے رہے، جنہوں نے حوصلہ بڑھایا میرا، گھر والوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ایک دوسرے کا، ان سب کا بہت شکریہ. مجھے آپ نے خرید لیا ہے، اور کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا جب میں اندر تھا کہ میرے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے، میرے لوگوں کے ساتھ، یا میرے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. پاسبل ہوتا ہے نا کہ آپ جب غداری بغاوت کے مقدمات میں آپ گرفتار ہو جائیں تو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ بہت برا سمجھتے ہیں اس آدمی کو. تو مجھے آئی واز کنفیوز، لیکن مجھے پھر پتہ چلتا رہا، اور بعد میں جب میں چھوٹ کر آیا تو میں نے تفصیل دیکھی، تسلی سے جب میں نے سارا کچھ دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ لوگوں نے تو مجھے خرید لیا ہے. میں یہ قرضہ آپ کا نہیں اتار سکتا، لیکن زندگی میں کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں مجھے موقع ملے
میں یہ قرض اتارنے کی کوشش کروں۔ عمران بھائی آپ تو ٹرائل میں تھے، ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں، دیکھتے بھی رہے ہیں، آپ کا خون بہتا رہا ہے اور آپ کے جو فینز ہیں ان کا خون جلتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو پریشانی والی بات تھی وہ عدنان کا انتقال ہو جانا تھا۔ عدنان نا وہ ایسے تھا جیسے کوئی آپ کے ساتھ کوئی سہارا لگا کے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے گھر میں، یعنی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، آج عید تھی، تو جب ہمارا کسائی بھی غائب ہو جاتا تھا نا تو پہلا فون ہم عدنان کو کرتے ہیں، عدنان دیکھیں یار کسائی بھاگ گیا ہے۔ بڑا لاس۔ کوئی چھوٹا سا گھر کے اندر پرابلم ہو جائے تو سب سے پہلا فون اسے کرتے ہیں۔ کوئی چیز ہو جائے زندگی میں، سب سے پہلے کھڑا ہونے والا آدمی وہ ہوتا تھا ہمارے پیچھے یا ہمارے ساتھ، پورے گھر کے ساتھ۔ اس کے ابو کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اس کو اب کوئی پریشانی نہ ہو۔ ویسے وہ مالدار آدمی تھا لیکن پرابلم یہ تھا کہ وہ اب گھر کا بڑا بن گیا تھا، تو سارا گھر اس نے سنبھالنا تھا اور چھوٹی عمر میں اس پہ ذمہ داری پڑ گئی تھی۔ تو میرے فادر نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی کہ اس بچے کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہونا چاہیے، تو تب سے ہمارے گھر کا فرد تھا، اسے کبھی دروازہ کٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ میرے بیڈ روم تک میں آتا تھا اور بعض اوقات میرے اوپر چھلانگ لگا دیتا تھا، میں سو رہا ہوتا تھا، وہ میرے اوپر بھائی جان اٹھ جائیں، چلو چلو چلے، یعنی وہ سوئمنگ پول میں جانا ہے نہانے کے لیے یا دوستوں کے ساتھ جانا ہے یا کسی جگہ پہ، وہ میری لائف کی انٹرٹینمنٹ تھا، میرے ہنسنے کی وجہ تھا۔ یعنی جب ہم دعوت کرتے تھے تو وہ سب سے زیادہ وہ، یعنی کسی کی جرت نہیں ہے عدنان کے علاوہ اس دنیا میں کہ فریج میں میرا شکار پڑا ہوا اور کوئی میرے سے پوچھے بغیر اٹھا کے لے جائے۔ یعنی میں شکار کھیل کے آتا ہوں تو شکاری کو شکار سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ وہ آتا تھا، میرا جب کبھی شکار غائب ہوتا تھا میں پوچھتا تھا عدنان کب آیا تھا، کہتے کل آیا تھا یا آج آیا تھا۔ وہ جب دل کرتا تھا جو مرضی اٹھا کے وہ لے جاتا تھا، تو میرے دل کے بہت قریب تھا۔ میرا کل کا دن جو تھا آخری، جب میں گرفتار تھا، مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے انتقال کے بعد مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا اور ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ رہنا عدالت میں یا لوگوں کے سامنے، کیمراز کے سامنے، میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں ٹوٹا ہوا دکھنا نہیں چاہتا تھا، تو یہ مشکل تھا۔ عمران بھائی یہ بتائیں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کا ٹرائل بھی چل رہا ہو اور آپ اپنی تصویروں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، یہ ایک اعصاب کی جنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں ثابت قدم کیسے رہا جا سکتا ہے؟ یوتھ ہمیں سن رہی ہے، لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہر طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ کچھ نہیں، دیکھیں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، میں بھی ایسی عام آدمی کی طرح گرفتار ہوا ہوں۔ لوگوں کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس بھی ویسی ہوئی ہیں، جیسے لوگوں کو لاک اپ میں رکھتے ہیں مجھے بھی ویسے ہی رکھا ہے۔ بلکہ کچھ چیزیں ہیں میں بتاؤں گا بعد میں، لیکن یہ ٹرائل کے بارے میں تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ عدالت نے مجھے منع کیا ہے، لیکن وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے باقی لوگ گرفتار ہوئے ویسے ہی میں گرفتار ہوں۔ اب دو طریقے ہیں، یا تو رونا پٹنا شروع کر دو یا پھر اس کو فیس کرو، یا آپ اس کو فیس کر لیں۔ اب گرفتار جو ہو گیا بندہ تو بس ٹھیک ہے، پھر دیکھی جائے گی۔ اب میں وہ جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہو سکتا تھا تو وہ اسی کے ساتھ میں گیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مہربانی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو ہمت بھی، استقامت بھی اور صبر بھی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کہوں کہ میں یہ ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے چوٹ لگے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے دکھ ملے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بالکل ایک عام آدمی ہوں، بالکل ایک عام آدمی ہوں۔ میں کوئی خاص کام نہیں کر کے آیا، نہ میں کوئی خاص آدمی ہوں۔ جو سب کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں آپ کا رزق ہے، آپ کی عزت ہے اور آپ کی اولاد ہے، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ زندگی آپ کی سب سے پہلے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو ہم بلا وجہ اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں۔ اچھا عمران بھائی یہ بتائیں، جب آپ پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے تھے کے پی سے، تو کیا آئیڈیا تھا کہ گرفتاری ہو سکتی ہے؟ ہاں مجھے پتا تھا، میرے ڈرائیور کو بھی پتا تھا، مجھے پتا تھا کہ اریسٹ کر لیں گے آج، اور تھوڑی دیر پہلے ایک میسج بھی آ گیا تھا۔ اچھا ہاں، پتا عمران بھائی، دو چیزیں بڑی زبردست ہوئی آپ کے کیس میں جو میں نے آبزرو کیا ہے۔ ایک مورچہ تھا کورٹ کچہری میں قانون کا، وہ میاں علی اشفاق صاحب نے بہت خوبصورتی سے سنبھالا، اور ایک تھا رائے عامہ کے میدان میں، وہ صدیق جان صاحب نے پورے پاکستان کو جگا کے رکھا۔ تو یہ کیسی فیلنگ ہے ایسے لوگوں کا پیچھے کھڑے ہونا؟ صدیق کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صدیق ایک دن میں عدالت میں کھڑا تھا تو انہوں نے وہاں کرفیو لگا دیا چکوال میں، وہ آس پاس کے سارے علاقے بند کر دیے، نہ کوئی وکیل عدالت میں، نہ کوئی صحافی عدالت میں، نہ کوئی پبلک، سب بند کر دیا انہوں نے۔ تو میں نے کہا آج تو رپورٹ بھی نہیں کرنے دیں گے یہ۔ تو علی کو آنا تھا کیونکہ اس نے کیس لڑنا تھا۔ علی اندر آیا، اس نے کہا جی میرا سٹاف باہر ہے اور میری فائلیں باہر ہیں، جب تک وہ نہیں آتی میں کیس نہیں لڑ سکتا، تو آپ آنے دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری اچانک نظر پڑی تو صدیق جان فائلیں پکڑ کے نا تو علی کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب مجھے میری ہنسی نہ رکے اس کو دیکھ کے
یہ بالکل جیسے وہ منشی ہوتے ہیں نا، فائلیں سیدھی کر رہا ہے، ادھر والی ادھر، ادھر والی ادھر، پھر ایک بندے کو پکڑاتا ہے، ایک فائل پہلے والی واپس لے لیتا ہے، پھر وہ والی پکڑاتا ہے دوسری، پھر پہلے والی واپس. کوئی کام نہیں کر رہا تھا، صرف چکر دے رہا تھا کہ میں وہاں پہ بطور منشی کھڑا ہوں وکیل صاحب کے ساتھ. اور بیچ میں اس نے ایک موبائل فون رکھا ہوا تھا جس سے یہ میسیجز ٹائپ کر کے اپنی رپورٹنگ کر رہا تھا. تو صدیق جان کو دیکھ کر مجھے اس دن بڑی ہنسی بھی آئی، مجھے پیار بھی بڑھا ہے. یعنی کوئی جیسے بھائیوں کی طرح ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آ کر. علی کا تو شکریہ میں کبھی نہیں ادا کروں گا، بنتا بھی نہیں ہے اور نہ کبھی کروں گا، کیونکہ اس نے ساری زندگی یہی کرنا ہے میرے لیے. اور یہ یہ اس کی میری کمٹمنٹ ہے آپس کی، اور نہ کبھی میں اس کا شکریہ ادا کروں گا نہ کبھی وہ کرتا ہے. تو صدیق جان کا تو یہ ہے کہ میرے لیے بالکل بھائیوں کی طرح وہ کھڑا رہا، اور بڑا اس نے ہمت دکھائی، اور آؤٹ آف دا وے جا کے ہر جگہ پہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، عزت دے. آمین، آمین۔ اچھا، بس آپ سے آخری سوال ہے کہ اس وقت جو نیریٹو چل رہا ہے حکومت مخالف، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے بعد اس صف میں جو نمایاں نام ہے اس وقت وہ آپ ہیں، عمران ریاض خان صاحب. اوورسیز پاکستانیز آپ سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو جب آپ اس پیک پہ چلے گئے ہیں تو آپ کی جان کو بھی خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ تھوڑا سا احتیاط بھی کریں. تو کچھ ایسا ہے کوئی ذہن میں، کوئی ایسے کوئی خدشات ہیں؟ ظاہر ہے آپ بھی اسمیل تو کر رہے ہوں گے. پتہ نہیں، اللہ رب العزت سب سے بڑا محافظ ہے. مجھے سیکیورٹی کا مجھے بندوبست کرنے کا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا تھا. میں نے کیا ہوا تھا، لیکن میرے ہتھیار یہ لے گئے تھے، ابھی تک ہتھیار مجھے واپس نہیں ملے. جب واپس لینے میں آ رہا تھا تو میں گرفتار ہو گیا تھا. اب کوشش کروں گا ورکنگ ڈیز میں کہ مجھے میرے ہتھیار واپس مل جائیں. میری سیکیورٹی بھی بکھری ہوئی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بندے کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں. کچھ لوگ موجود ہیں. میں اس ساری چیزوں کو انشاءاللہ آج کل کے اندر سب کو دوبارہ مینیج کرتا ہوں، اور جو اپنے ہتھیار ہیں ان کو بھی واپس لیتا ہوں. اب یہ صرف ہوتا ہے کہ آپ اونٹ کو باندھ لیتے ہیں، باقی توکل تو آپ کو اللہ رب العزت پہ کرنا ہوتا ہے نا. زندگی کا محافظ تو اللہ رب العزت ہے، اکیلے آدمی کی بھی اور ہجوم میں بھی، لشکر میں بھی اور تنہائی میں بھی اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرتے ہیں نا. تو وہ حفاظت وہی کریں گے. میں صرف وہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنا توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھیں، لیکن اپنی کوشش آپ کریں. بہت شکریہ عمران بھائی، ہم نے آج ان سے ٹائم لیا. یہ عید کا پہلا دن تھا اور کل ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. تو بڑی جرت اور ہمت کے ساتھ یہ اپنے مقصد اور اپنے کام میں ڈٹے ہوئے ہیں. ان کے نقطۂ نظر سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ جمہوری معاشروں کا حسن ہوتا ہے. ان کے ظاہر ایک رائے ہے کچھ چیزوں کو لے کر، پاکستان میں حکومت کو لے کر اور کچھ فیصلوں کو لے کر. تو بہرحال یہ اس وقت اپنے میدان کے، اپنے ڈیجیٹل کے اوپر یہ ایک شہسوار ہیں، بڑا نام ہے. پاکستان کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. جس طرح قوم پولرائز ہے، ان کی محبت بھی پولرائز ہے. ظاہر ہے لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے محبت کرنے والوں کو میں نے جا بجا دیکھا ہے، ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہے، فیس بک پہ دیکھا ہے، ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے. تو اس وقت تو حکومت مخالف طبقات میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے. عمران بھائی کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم اس طرح کے ایشوز کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک کو اور یوٹیوب کو ان کو لائک اور شیئر بھی کریں. مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.